وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन रब्ब अर्दो समा के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हों मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुर रसूल इमामुल अंबिया सय्यद वुल्द आदम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि पर। ग्रां क़दर बुज़ुर्गान किराम, काबिल सद एहतराम नौजवान साथियों, मुअज़्ज़िज़ात, सामिआत, माओ बहनों, दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ आपके ताल्लुक़, आपकी क़ुर्बत, सोहबत की वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ईमान के लिए, मोमिनीन के लिए उस्वा और नमूना करार दिया। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अपने घराने से मुताल्लिक़, अहले बैत इज़ाम से मुताल्लिक़, आले रसूल से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मवाक़े पर मुतअद्दिद फ़ज़ाइल बयान किए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िक्र
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے معاملے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان شخصیات کا فردن فردن تعارف، ان کی فضیلت، منقبت، ان کی سیرت، ان کے اسوے کو تفصیل سے سنا ہے۔ اب ضرورت ہے اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے افراط و تفریط کے اس مسئلے کو بھی سمجھا جائے کہ کچھ لوگوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ نظریات پھیلائے، یہ سوچ پھیلائی، یہ فکر پھیلائی کہ اہل بیت عظام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شخصیات میں اور صحابہ کرام کے درمیان کچھ تلخیاں تھیں، کچھ سختیاں تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جن کے بنا پر وہ ایک دوسرے سے جھگڑے ہوئے تھے، یا ان کے نزدیک ایک دوسرے کا لحاظ اور عزت اور احترام نہیں تھا، وہ تعظیم نہیں تھی جو تعظیم اللہ اور اس کے رسول نے اہل بیت کے حق میں لکھ رکھی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے گزشتہ اور ان سے پیوستہ جمعات کے اندر تفصیل سے سنی ہیں۔ مختصراً میں آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر اس کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ آپ کے صحابہ کا ذکر کیا اور ان کی مختلف صفات بیان کی، مختلف ان کی خصوصیات بیان کی۔ اس میں پہلی یہ ہے رحماء بینہم، کسی بھی تحریک کی، کسی بھی سوچ اور فکر کی کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ جو اس تحریک کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو بنی ہوئی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک تنظیم ہے، ان کے آپسی لوگوں کا آپس کے اندر ان کا اتفاق اور اتحاد ہو تو وہ تحریک کسی دوسرے پر کامیاب ہوتی ہے۔ اگر وہ اتفاق اور اتحاد آپس میں ہی نہ ہو، ان کی آپس میں ہی کوئی قربت نہ ہو، وہ ایک دوسرے کا پاس لحاظ نہ رکھتے ہوں، وہ ایک دوسرے سے ہی ان کی عزتوں کو تار تار اور ان کی عصمتوں کو لوٹنے میں لگے ہوں، تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے معاشرے کے اوپر، کبھی کسی دوسری قوم کے اوپر، دوسری مملکت اور سلطنت کے اوپر وہ اپنی دھاک اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کو مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ایک قوم کی جانب، وہ قوم کیا تھی؟ وہ قوم ایک ایسی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قوم ملک سے لڑتے ہیں، لیکن اس وقت کے حالات یہ تھے کہ قبیلہ قبیلے سے لڑا ہوا تھا۔ ہر گھر کے اندر لڑائی تھی، ہر گھر کے اندر دشمنی تھی، ہر کنبے قبیلے کے اندر دشمنی تھی، ہر شہر کے اندر دشمنیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کا تم پر فضل ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے الفت اور محبت ڈالی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے، آپسی اتحاد اور اتفاق، محبت، مودت اتنی اہم ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین میں موجود سارے وسائل بھی، ساری دولت بھی خرچ کر کے ان کو آپس میں متحد رکھنا چاہتے تو آپ کبھی بھی متحد نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے وہ الفت ڈالی تو فرمایا کہ پھر ان کی یہ نشانی اور یہ صفت طے پائی، رحماء بینہم، وہ آپس میں انتہائی نرم دل تھے، انتہائی رحم کرنے والے تھے، انتہائی خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا اسلام کی بنیاد پر خیال کرنے والے تھے۔ اگر آپ اس کی بڑی واضح دلیل دیکھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مسلمان مکے سے مدینے میں آئے، یہ بالکل دو الگ اقوام کا آپس میں ملاپ تھا۔ ایک پوری قوم، ایک پورے شہر کی قوم
وہ اپنا علاقہ چھوڑ آئی، اپنا گھر چھوڑ آئی، اپنا مال و متاع چھوڑ کر آگے، اپنا خاندان پیچھے چھوڑ آئے، اپنی بیوی بچے چھوڑ آئے، سب کچھ پیچھے ترک کر کے مدینے چلے آئے کہ ہم نے اب مدینے میں رہنا ہے۔ اب اس جگہ پر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ ایک بندہ اپنا پورا کنبہ خاندان چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کو کہے جی میں نے آئندہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ اس کو 1 دن برداشت کریں گے، 2 دن کریں گے، 1 ہفتہ کریں گے، 1 مہینہ کریں گے، اس کے بعد اس کو کہیں گے بھائی اپنا ٹھکانہ تلاش کرو۔ لیکن جب مسلمان مدینے آئے تو ماحول ہی اور تھا، منظر ہی اور تھا۔ اسلام کی وجہ سے وہ محبت جو اللہ نے، وہ الفت ان کے دلوں میں ڈالی تھی، اس نے نظارے ہی اور پیش کیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس میں مواخات قائم کی، کچھ کی کسی کے ساتھ، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، اور جب وہ بھائی بنایا تو وہ اس قدر ان کے دلوں پر اثر کر گیا کہ حضرت سعد ابن ربیع کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا، تو سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی، اب آپ میرے بھائی ہیں، لہٰذا میرے پاس مدینے کے 2 باغ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان میں سے 1 باغ رکھ لیں۔ میرے عقد میں، میری زوجیت میں میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے 1 کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اسے نکاح کر لیں۔ ایسی مثالیں مدینہ میں دیکھنے آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، آپ کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھجوایا کہ مہمان کے لیے کچھ ہے؟ تمام صحابیات نے کہا سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی، انصاری صحابی کھڑے ہوئے، وہ ان کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہوئے، جا کر اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے بچوں کو رات کو بھوکا سلا دو، یہ کھانا ان کو مت کھلاؤ، رات کو رسول اللہ کا مہمان آئے گا اور پھر ہم نے اس کو یہ کھانا کھلانا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ جب وہ مہمان آئے تو وہ چونکہ تھوڑا سا کھانا ہے، وہ ایک بندے کو مشکل سے کفایت کرے گا، تم اس کے سامنے رکھ دینا، چراغ بجھا دینا، پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس کو لگے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ سیر ہو کر کھا لے گا۔ چنانچہ مہمان آیا، ان کی زوجہ نے ان کی ہدایت کے مطابق ویسا ہی کام کیا، پھر انہوں نے، اس مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا، رات گزری، صبح وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا تم دونوں نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ جو تم نے احساس کے ساتھ اس کا خیال رکھا ہے، جس محبت کا تم نے اظہار کیا ہے، رب العزت نے عرش کے اوپر مستوی ذات نے، اس رب نے تمہارے اس عمل کو دیکھتے ہوئے عرش کے اوپر مستوی ذات مسکرا دی ہے، خوش ہو کر اللہ بھی مسکرا دیا ہے۔ اور رب نے یہ قرآن نازل فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ جو مدینہ کے مسلمان ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور رب گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی کوئی تنگی نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود بھی اس کے محتاج ہوں۔ وہ کھانے کا خود محتاج تھے، میاں بیوی خود محتاج تھے، ان کے بچے محتاج تھے، انہوں نے ایک دوسرے بندے کو کھلا دیا۔ کس وجہ سے؟ اسلام کی محبت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ڈالی۔ اب اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا، وقت گزرا، روافض اور ان کے متعلقات نے مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کیا، یہ کہنا شروع کیا کہ یہ مسلمان دراصل اہل بیت سے یہ بغض رکھتے ہیں، یہ عناد رکھتے ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا، صحابہ کا حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کی کوئی محبت والا معاملہ نہیں تھا، یہ لوگوں نے ویسے ہی بنا لیا۔ یہ اس طرح کے کئی سارے عقائد آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح ہم پچھلے کئی خطبات سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں جب آپ لفظ صحابہ بولتے ہیں تو اس میں بالعموم تمام آ جاتے ہیں،
اہل بیت سمیت۔ اور جب آپ اس کو خاص کرتے چلے جاتے ہیں تو ہر صحابی کی یا ہر گروہ کی، جس طرح بدری اور پھر اس طرح بیت رضوان کے صحابی اور اسی طرح عشرہ مبشرہ، ہر ایک کی ایک الگ الگ فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی ایک الگ فضیلت ثابت ہے، لیکن ان تمام پر ایمان لانا، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینا، ان سے ویسے محبت کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر آپ اس حقیقت پر آئیں کہ صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے درمیان محبت کا کیا رشتہ تھا، یا نفرت تھی یا دشمنی تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے آپس میں ایک اکٹھ کیا، انصار صحابہ نے، کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اپنے اندر سے ایک خلیفہ چننے، ایک امیر بنانے کے لیے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہاں پر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کو وہاں پر خلیفہ چن لیا گیا۔ ایک لمبی اس کی تفصیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب اس پر کئی سارے قصے گھڑ لیے گئے، من گھڑت واقعات گھڑ لیے گئے، لوگوں کے دماغوں پر اثر ڈالا گیا، اور ان مقدسات شخصیات کے خلاف وہ واویلا بکا گیا کہ جو کسی بھی ذی عقل، ذی شعور مسلمان کے لیے قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا جاتا ہے جی حضرت علی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مسند پر قبضہ کر لیا، خلافت ان کا حق تھا۔ اگر حضرت علی خود یہ سمجھتے ہوں، ان کا اپنا یہ نظریہ ہو، ان کی اپنی یہ فکر ہو، تو پھر آپ اس پر کوئی بحث کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کیا خیال ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر کو انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا اس ناراضگی کے بعد، اور بلا کر فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم جو رب نے آپ کو فضیلت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو خصوصیات سے نوازا ہے، جس فضیلت سے رب نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں، آپ رسول اللہ کے غار کے ساتھی ہیں، آپ مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے ہیں، آپ رسول اللہ کی زندگی میں ان کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروانے والے ساتھی ہیں، اللہ کی قسم رب نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے، مجھ علی کو آپ سے ان فضائل میں قطعی کوئی حسد نہیں ہے، نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں خلافت میں آپ سے زیادہ حقدار تھا، یہ آپ کا حق تھا، آپ کو ملنا چاہیے تھا، آپ کو ملا ہے، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں صرف اتنا گلہ ہے کہ ہم اہل بیت تھے، رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے، ہمیں مشورے میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ اور حضرت ابوبکر کے دل میں کوئی اپنی دنیا داری نہیں تھی، اپنی کرسی کی فکر نہیں تھی، وہ کرسیوں کی فکروں سے بہت دور تھے، بہت آزاد تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ میرے نزدیک میری قرابت کے لحاظ سے زیادہ حقدار ہے، اور مجھے اپنی قرابت کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی رسول اللہ کی قرابت کی فکر ہے۔ اور رو دیے، اتنا روئے کہ بار بار فرماتے رہے کہ یہ میرے سے خطا ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد علی الاعلان کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں خطبہ دینے کے بعد کہ مجھے ابو بکر سے کوئی حسد نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے، یہ منقبت دی ہے، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ اختلاف صرف اتنا تھا کہ مجھ سے یا ہمارے قبیلے سے مشاورت کی جانی چاہیے تھی۔ ہاں اس وقت کے حالات اس طرح تھے، معاملات اس طرح بنے کہ فوری اس کام کو نپٹانا پڑا۔ اس کے بعد مسئلہ حل ہوا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت تھی، تمام سیرت کی کتابوں کے اندر، تمام تراجم اور طبقات کی کتابوں کے اندر یہ روایات مستند ذرائع کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، کئی اسناد کے ساتھ یہ روایات آتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیر الانام، بہترین لوگ، چنے ہوئے لوگ، پورے اسلامی ریاست سے چنے ہوئے لوگ، جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ لے کر کوئی بھی ریاستی پالیسی جاری کرتے تھے، ان میں پہلا نام حضرت عمر تھا، دوسرا نام حضرت علی تھا، اور تیسرا نام حضرت عثمان کا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ مرتدین کے خلاف جنگ تھی، جہاد تھا، جو دین اسلام سے پھر گئے۔ جب پھرے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی،
اگر زکوٰۃ لینی ہے تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ حضرت ابوبکر نے سب کو جمع کیا، کبار صحابہ کو، ان کو کہا جاتا تھا مجلس شورا کے ارکان، جمع کر کے بٹھایا، پوچھا کہ مشورہ دیا جائے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اب میں خلیفہ بنا ہوں، میں ان سے زکوٰۃ کا تقاضا کرتا ہوں، یہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، انہوں نے وہ الفاظ کہے جو اس بات کی ضمانت ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مخلص تھے، دین سے مخلص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مخلص تھے، اپنی ذات کی فکر، اپنے قوم پرستی اور اس طرح کے جذبات سے وہ انتہائی دور تھے۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور ابھی انہوں نے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، محض ایک رسی ہی کیوں نہ ہو، اور تو نے ان سے کوئی استفسار نہیں کیا، پوچھ گچھ نہیں کی، ان کا محاسبہ نہیں کیا، اللہ کی قسم سن لے تو پھر خلافت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وقت کے خلیفہ کو۔ حضرت ابو بکر نے یہ جواب سنا تو فرمایا اے علی، اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو میں بھی اعلان کر رہا ہوں، اگر ان لوگوں نے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور پھر مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی محاذوں پر جہاد کو جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر، ان کا زمانہ خلافت ہے، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے دست راست حضرت علی کو بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ فلاں جگہ پر جہاد کے لیے جانا ہے تو وہ موقع انتہائی اہم ہے، اس کے لیے میں خود جانا چاہتا ہوں بطور سپہ سالار، فوج کی قیادت کرتے ہوئے۔ آپ نے سب کو جمع کیا، مجھے مشورہ دیا جائے۔ حضرت عمر جب بھی مدینے سے جاتے تھے تو حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ بیت المقدس گئے تو پیچھے نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے پوچھا کہ مشورہ دیا جائے، اگر حضرت علی کے دل میں حضرت عمر سے متعلق قطعی ایک ذرہ برابر بھی بغض ہوتا، عناد ہوتا، دشمنی ہوتی تو وہ سب سے پہلے کہتے عمر ضرور جائیے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ خلیفۃ المسلمین، اگر آپ چلے گئے تو ہمارا مسلمانوں کا مرکز خالی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کسی اور کو خلیفہ بنایا، امیر بنایا، تو بالفرض اگر وہ شہید بھی ہو جائے، اس کو خدا نہ خواستہ شکست بھی ہو جائے تو آپ پیچھے موجود ہوں گے، اس کا کوئی متبادل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان ہو جائے تو ہم اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ مت جائیے۔ کئی مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مشورے دیے جو ریاستی پالیسی بنی۔ شراب نوشی پر کوڑوں کی سزا کا سب سے پہلے فیصلہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اس سے پہلے کوئی خاص حد واضح نہیں تھی، 80 کوڑوں کی سزا جاری کی گئی، اور اس کا مشورہ حضرت علی نے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بندہ شراب پیے گا، شراب پینے کے بعد وہ گالیاں بکے گا، لوگوں پر تہمتیں لگائے گا، اس پر تہمت کی سزا بنتی ہے۔ اور حضرت علی کی اس دلیل کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے اس قانون کو منظور کیا۔ ان کے دلوں میں یہ محبت تھی، یہ الفت تھی کہ ہر بڑے سے بڑے فیصلے کے اندر، ہر بڑے سے بڑے معاملے کے اندر اہل بیت عظام کے بالخصوص حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو ضرور شامل کیا کرتے تھے۔ بالفرض اگر آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہم عمر تھے، یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی جو شورا تھی وہ رسول اللہ کی کبار صحابہ کی تھی، لیکن شورا کے اندر وہ 13-14 سال کا بچہ عبداللہ ابن عباس ان کو لا کر بٹھا دیتے، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ صحابہ کرام نے کئی دفعہ سوچا کہ ہم اتنے بڑے بڑے کبار موجود ہیں، ان میں ایک بچے کو لا کر بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کس خاندان سے ہے، اس کے علم اور فضل کا تمہیں معلوم نہیں ہے۔
اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر نے سب کو دعوت دی، مجھے بھی بلا لیا، اور مجھے معلوم تھا کہ کس لیے بلایا۔ سب تشریف لے آئے، آپ نے سب کے سامنے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیگر صحابہ کرام نے کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کی خوشخبری ہے، مسلمانوں کا، لوگوں کا تیزی کے ساتھ مسلمان ہونے کی خوشخبری ہے۔ اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے سب نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔ حضرت عمر نے سب سے آخر میں اس 14 سال کے بچے کو کہا کہ اے عبداللہ اب تم بتلاؤ۔ ان کے دل میں اس اہل بیت کے چشم و چراغ کی علمی فراست کی وجہ سے وہ محبت تھی، اس کے لیے وہ عزت اور احترام تھا کہ اتنے بڑے منصب کے اوپر اس کو فائز کیا کہ اس کو اپنے مشورے کے اندر ہمیشہ شامل کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت، یہ سورت اس لیے نازل ہوئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اب آپ کا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں اس چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی مجلس کا حصہ کیوں بناتا ہوں، کیونکہ یہ علم میں اس قدر فراست اور مہارت رکھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ کیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا جب حضرت عمر کو دفنایا جانے لگا اور آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا، ان تین شخصیات کی قبریں بیت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر کے اندر ہیں۔ جب دفنایا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ عمر بھی اپنے دونوں محبوب رفیقوں سے آ ملے گا، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کھایا۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا اپنے ساتھ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس محبت کو خود حضرت علی بیان کر رہے ہیں، اور اپنے بعد بھی وہ یہ کہا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں جب فتنوں نے سر اٹھایا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی سب سے افضل ہے۔ فرمایا جس سے میں نے یہ بات سنی کہ علی ابو بکر اور عمر سے افضل ہے، جس کی زبان سے میں نے یہ بات سنی، میں نے اس کو تہمت کے کوڑے لگوانے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خیر الامت وہ ابو بکر ہیں۔ خود حضرت ابو بکر کی روایت ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے ابا جان، اس امت کے اندر سب سے اعلیٰ مرتبے اور فضیلت والی شخصیت کون ہے؟ فرمایا میرے ابا جان نے جواب دیا ابو بکر۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر۔ فرماتے ہیں کہ میں اگر پوچھتا پھر تو وہ عثمان کا نام لیتے، اس لیے میں نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ ان کی محبت تھی، اور محبت کا انداز اس سے دیکھیے، کربلا کو ہم نے تفصیل سے سنا۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل ان کی اولاد ان کے ساتھ موجود تھی، حضرت حسن و حسین کی اولاد بھی موجود تھی۔ اس کے اندر صرف اہل بیت کے چشم و چراغ، ان کے بیٹے جو شہید ہوئے، ان کی تعداد لگ بھگ 22 افراد کے ہیں۔ اور ان 22 افراد کے نام کیا ہیں؟ ان میں سے 4 حضرت علی کے بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام ابو بکر بن علی تھا، دوسرے کا نام عمر بن علی تھا، تیسرے کا نام عثمان بن علی تھا۔ اسی طرح حضرت حسن کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر بن حسن، اور پھر حضرت عمر بن حسن، اور پھر حضرت طلحہ بن حسن۔ انہوں نے اپنے بچوں کے نام، اپنی اولاد کے نام ان حضرات، ان شخصیات کے نام پر رکھے جن شخصیات کے ساتھ ہم آج یہ منسوب کرتے ہیں کہ جی وہ ان کی آپس میں بڑی نفرتیں تھیں، وہ بڑا بغض اور عناد ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے جو انسان اس زمانے میں اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی اور کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے جو صحابہ کرام کے لیے کہیں۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پا گئے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا۔ اتنی اسناد اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ ہمارے ہاں مسئلہ کہاں درپیش آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے جب صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، جب ان کی آپس میں یہ فتنہ کھڑا ہوا تو لوگوں نے اس کے بعد اس قسم کی آپسی تقسیم شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، مختصراً اس مسئلے کے اندر، اس سارے مشکلات کے اندر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام تمام کے تمام، اس میں اہل بیت عظام شامل ہیں، ان تمام کی محبت، ان پر ایمان لانا، ان کا رشد و ہدایت پر ہونے کا عقیدہ رکھنا، ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، اس کے اندر رتی برابر بھی قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے۔ رہا یہ کہ ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، اس متعلق آپ کیوں نہیں فرماتے؟ عزیزان گرامی، وہ ایک ایسے حالات ہیں، ایک ایسے واقعات ہیں، تاریخ کا وہ حصہ ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کے اندر ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، اب ہمیں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر صحابہ کرام کے بعد بڑی شخصیت کوئی نہیں گزری۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا جی آپ اس مسئلے کے اندر کس کو حق پر سمجھتے ہیں، فرمایا اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خونوں سے محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو کیوں گندہ کروں۔ اور یہ اس قدر نازک مسئلہ تھا، اس قدر حساس مسئلہ تھا کہ اس زمانے کے اندر محمد ابن سیرین لکھتے ہیں، محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر 10,000 صحابہ زندہ تھے۔ وہ افراد جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے فیض حاصل کیا تھا، رسول اللہ کے شاگرد تھے، وہ 10,000 صحابی زندہ تھے، لیکن ان تمام جنگوں کے زمانے کے اندر دونوں طرف سے جنگوں میں شامل ہونے والے صحابہ کی تعداد کو گننا شروع کرو گے تو وہ 100 بھی پورے نہیں ہیں۔ تمام صحابہ کرام اس مسئلے کے اندر اس فتنے سے بچنے کے لیے بالکل ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ اس لیے جب صحابہ اس مسئلے کے اندر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہمیں بھی اپنی عقلیں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ 2 بڑی تقسیمیں ہیں صحابہ میں، بڑی بنیادی۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، انہوں نے ہجرت کی، دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لایا۔ پہلے والے مرتبے میں بہت بلند ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑے درجے والے ہیں دوسرے والوں کی نسبت۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں مرتبے، دونوں بنیادوں میں شامل تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ، یعنی ایک طرف وہ کہے جی اس زمانے میں آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ پر بھی جو لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ ساتھ رضی اللہ عنہ بھی بولتے ہیں، یہ تو معراج ہے منافقت کی کہ انسان یہ مان بھی رہا ہے کہ وہ ان سے اللہ راضی ہے اور پھر ان پر تنقید بھی کر رہا ہے۔ ہماری حیثیت، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے مسئلے کے اندر کوئی گفتگو کر سکیں، تو ہم گفتگو کرنے چلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے مسئلے میں، اور ایسے مسئلے میں جس کے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچتے رہے۔ اپنے عقیدے کو بچائیے، اپنے دین کو بچائیے۔ دین کی بنیاد صحابہ ہیں، ایمان کی بنیاد صحابہ ہیں، عقیدے کی بنیاد صحابہ ہیں، اور اس بنیاد کے اندر سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ان تمام شخصیات کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره